معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ آل انعام کی آیت نمبر 21 سے 31 تک کا مطالعہ کریں گے۔ تو ابتدا میں چند آیات کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کاذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح الظالمون۔ ویوم نحشرہم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم الذین کنتم تزعمون ثم لم تکن فتنتهم الا ان قالوا واللہ ربنا ما كنا مشرکین۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا 21 سے 31 تک کا ترجمہ۔ اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ یعنی افطرا کیا یا اس کی آیتوں کو جھٹلایا۔ کچھ شک نہیں کہ ظالم لوگ نجات نہیں پائیں گے، اور جس دن ہم سب لوگوں کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے پوچھیں گے کہ آج وہ تمہارے شریک کہاں ہیں جن پر تمہیں دعویٰ تھا، تو ان سے کچھ عذر نہ بن پڑے گا، اور بجز اس کے جو کچھ چارہ نہ ہوگا کہ کہیں اللہ کی قسم جو ہمارا پروردگار ہے، ہم شریک نہیں بناتے تھے۔ دیکھو انہوں نے اپنے اوپر کیسا جھوٹ بولا، اور جو کچھ یہ افترا کیا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہا۔ اور ان میں بعض ایسے ہیں کہ آپ کی باتوں کی طرف کان رکھتے ہیں، اور ہم نے ان کے دلوں پر تو پردے ڈال دیے ہیں کہ ان کو سمجھ نہ سکیں، اور کانوں میں شکل پیدا کر دیا ہے کہ سن نہ سکیں، اور اگر یہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس آپ سے بحث کرنے کو آتے ہیں تو جو کافر ہیں کہتے ہیں یہ قرآن اور کچھ نہیں، صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ وہ اس سے اوروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی پرے رہتے ہیں، مگر ان باتوں سے اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے ہیں اور اس سے بے خبر ہیں۔ کاش آپ ان کو اس وقت دیکھتے جب یہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے اور کہیں گے کہ اے کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں تاکہ اپنے پروردگار کی آیتوں کی تکذیب نہ کریں اور مومن ہو جائیں۔ ہاں، یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے آج ان پر ظاہر ہو گیا، اور اگر یہ دنیا میں لوٹا بھی دیے جائیں تو جن کاموں سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں گے۔ کچھ شک نہیں کہ جھوٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے بس یہی زندگی ہے، اور ہم مرنے کے بعد پھر زندہ نہیں کیے جائیں گے۔ اور کاش تم ان کو اس وقت دیکھتے جب یہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور اللہ فرمائے گا کہ کیا یہ دوبارہ زندہ ہونا برحق نہیں؟ تو کہیں گے کیوں نہیں، پروردگار کی قسم بالکل برحق ہے۔ اللہ فرمائے گا آپ کفر کے بدلے جو دنیا میں کرتے تھے عذاب کے مزے چکھو۔ جن لوگوں نے اللہ کے روبرو حاضر ہونے کو جھوٹ سمجھا وہ گھاٹے میں آ گئے، یہاں تک کہ جب ان پر قیامت ناگہاں آ موجود ہوگی تو بول اٹھیں گے کہ ہائے اس تقصیر پر افسوس ہے جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی، اور وہ اپنے اعمال کے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ دیکھو جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں بہت برا ہے، اور دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور مشغولہ ہے، اور بہت اچھا گھر تو آخرت کا گھر ہے، یعنی ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہیں؟ یہ ان آیات کا ترجمہ تھا۔ اب انہی آیات کی تفسیر النور۔ اس حصے میں کفار کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے کہا جا رہا ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ بے شک ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔
اور جس دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا پھر مشرکوں سے پوچھا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن پر تمہیں گمان تھا کہ وہ ہماری مدد کے لیے کافی ہیں؟ پھر نہیں ہوگی ان کی کوئی تدبیر سوائے اس کے کہ وہ کہیں گے ہمیں اپنے رب اللہ کی قسم ہم مشرک نہیں تھے۔ دیکھو وہ اپنے اوپر کیسا جھوٹ باندھیں گے اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جھوٹ جو باندھتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں، جبکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے قرآن پاک کو نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں روئی ڈال دی ہے اور ساری نشانیاں دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہوئے حاضر ہوں تو کافر کہیں گے یہ قرآن پرانے کسی کہانیوں کے علاوہ کچھ نہیں، اور وہ کفار کے سردار اس قرآن سے روکتے ہیں کہ اگر ان کے زیر نگین افراد نے اسلام قبول کر لیا تو ان کی سرداری ختم ہو جائے گی، اور وہ خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یعنی اگر قرآن میں قصے کہانیاں ہی ہیں تو تم اللہ کہہ رہا ہے تو تم تو خود بھی قصے کہانیاں بڑی دلچسپی سے سنتے ہو اور دوسروں کو بھی قصے کہانیاں سنانے کے لیے اکٹھا کرتے ہو جیسے عکاظ کے میلے میں، تو پھر اس قرآن سے دور کیوں بھاگ رہے ہو؟ کہ اگر قصے کہانیاں ہیں تو اس میں تو تمہاری دلچسپی ہونی چاہیے، اور قرآن سے دور بھاگ کر وہ اپنی جانوں کو ہی ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور جس کا انہیں شعور نہیں ہے۔ لیکن جب وہ دوزخ کی آگ پر کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش وہ کسی طرح واپس بھیج دیے جائیں، اور اس لیے اپنے رب کی اور اس لیے اب رب کی آیات نہ جھٹلائیں، یعنی مان لیں کہ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور اہل ایمان میں سے ہو جائیں۔ یہ کفار اس وقت کا پچھتاوا ہے کفار کا، بلکہ ان پر کھل گیا جو پہلے چھپاتے تھے، یعنی دنیا میں ہی ان کے لیے ایک ایسے انجام کی حقیقت کھل چکی تھی، پھر بھی غرور و تکبر کی وجہ سے ایمان نہ لائے، اور اب یہ دوبارہ واپس دنیا میں بھیج بھی دیے جائیں تو پھر بھی وہی بت پرستی کریں گے جس سے انہیں روکا جا رہا ہے، اور بے شک وہ جھوٹے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہماری زندگی بس اسی دنیا میں ہی ہے اور انہیں دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، یعنی مر گئے تو ختم، اور یہ کہ دنیا میں ہم پیدا بھی چند اسباب کے ساتھ خود ہی ہوتے ہیں اور اسی طرح کے اسباب کے ساتھ مر جاتے ہیں، اور تم دیکھو جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو اللہ ان سے پوچھے گا کیا یہ میرے سامنے کھڑا کیا جانا حق ثابت نہیں ہوا؟ تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے پر رب کی قسم یہ حق ثابت ہوا ہے۔ تو وہ اللہ کہے گا اب عذاب چکھو اپنے کفر کا، بے شک ہار میں رہے وہ جنہوں نے اب دنیا میں رب سے قیامت کے دن ملنے سے انکار کیا، یہاں تک کہ ان پر اچانک وہ گھڑی قیامت کی آ گئی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمارا اس غلطی پر کہ ہم نے اس قیامت کا انکار کیا۔ اس وقت وہ اپنے بوجھ مشرکانہ روش کے اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے، وہ اس وقت بہت برا بوجھ اٹھائے ہوں گے، اور یاد رکھو دنیا کی زندگی کھیل کود کے علاوہ کچھ نہیں، اور بے شک آخرت کا گھر ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے۔ تو اے کفار مکہ تمہیں کوئی عقل نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔